سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاءنا وشفاء صدورنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه اللبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف الصلاة الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله الصلاة بك يا خاتم المعصومين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلش وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما گنج بخشیا کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشم خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شوکرم برعاسنا بحر محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات والا صفات دے واسطے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے کل کائنات دا مالک بھی ہے بے نیاز بھی وہ دی ذات ہے قادر مطلق بھی وہ دی ذات ہے ساری کائنات وہ دی محتاج ہے وہ کسی دا محتاج نہیں ہے. رب لم یزل ولا یزال دی عظیم رحیم کریم اور قدیم بارگاہ او دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کونین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین جد الطیبین جد الحسن والحسین سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون قائد الغر المحجلین امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم المعصومین میرے اور آپ سب دے آقا مولا جناب احمد مجتبی کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربتنا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنا بالسمع والبصر بوسیلۃ اسم خیر البشر. بارگاہ سید کونین درود و سلام دے نظرانے عرض کرنے تو بعد اساں حسب سابق اج بھی رب کریم دا شکر ادا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان نال سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں اپنے گھارے حاضری دی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کریمیاں دے صدقے نال اس دن دیاں جملہ فیوز و برکات تو سانو سب نو مالا مال ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ میری تواڈی آخرت بہتر فرمائے. آج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں معاشرتی حوالے نال ایک اور عام موضوع تے گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. سیکولر لبرل اور آزاد ٹولہ او اپنے ذہن دے مطابق عورت دی کرامت نو پیش کرنے دی کوشش کردا ہے. کرامت بمانا عزت، لیکن حقیقت عزت ہوئی ہے، شان ہوئی ہے، مقام ہوئی ہے جڑا شرع شریف دے مطابق ہو. اسلام نے جو عورت نو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی مذہب نے نہیں عطا فرمایا. سارے مذاہب نو پڑھ لو، کسی مذہب وچ بھی عورت دی وہ تکریم نہیں، وہ مقام نہیں جو اسلام نے عورت نو عطا فرمایا ہے. خواہ ماں دے روپ وچ ہوے، خواہ بہن دے روپ وچ ہوے، خواہ بیٹی دے روپ وچ ہوے، خواہ بیوی دے روپ وچ ہوے. یہ واحد اسلام ہے
جنہیں عورت دی عزت و شان مقام تکریم نو بیان فرمایا ہے، اور آج وہ لوگ جڑے قرآن و حدیث نو چھڑ کے تے آزادی نسواں اور برابری نسواں دی گل کر دیں، انہاں قرآن مجید نو نہ پڑھیا نہ حضور دے فرمان نو پڑھیا ہے۔ میں اولاً یہ عرض کر دیاں کہ قرآن مجید برہان رشید نے جتوں تک برابری دا جائز ہون دا کام میں اتوں تک رکھے ہے۔ فار ایگزامپل اللہ نے قرآن مجید برہان رشید پورے قرآن 24 مرتبہ رجل دا لفظ ذکر فرمایا ہے اور 24 مرتبہ ہی مرأہ دا ذکر لفظ۔ قرآن مجید رجل مرد، عربی مرد نو رجل آخدیں، 24 مرتبہ ہی لفظ رجل اور عربی عورت نو مرأہ آخدیں نے، 24 مرتبہ ہی اللہ نے قرآن لفظ مرأہ استعمال فرمایا۔ اس کو اندازہ کرو کہ اللہ کریم نے بنیادی حقوق کوئی تفاوت نہیں رکھیا۔ بنیادی جڑے حق نے وہ عورت دے ہون مرد دے ہون برابر رکھے ہیں، لیکن رب جاندا ہے، او دا حبیب جاندا ہے کہ کینوں کس مقام تے رکھنا ہے۔ مرد نو نگران بنایا، عورت نو دی حفاظت وچ دتا، تے اگر عورت چاہے میں اس حفاظت چوں نکل جاں تے پھر اے حفاظت چوں نکلنا وہ دی عزت نہیں، وہ دی ذلت ہے۔ اگر دو عورتاں جا رہی ہون کلیاں، تسی آپ ہی سمجھدار ہو، انہاں دی او پروٹیکشن نہیں جے اگر انہاں دے نال ایک مرد ہوئے تے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ دو عورتاں ایک مرد ہوئے تے وہ اپنے آپ نو محفوظ محسوس کرن گیاں یا کلیاں عورتاں محفوظ ہون گیاں؟ مرد نال عورت محفوظ ہوئے گی، مرد نال عورت اپنے آپ نو زیادہ کمفرٹ فیل کرے گی، جے جائے کے بجائے اس دے کہ وہ کلیاں آکھن اسی پھرن۔ اور تسی معاشرے وچ ویکھیا ہے کہ حالات کس طرح دے نے، کلے نکلو تے کی حال ہے، تے جے کوئی بھائی بیٹا شوہر نال ہوئے تے پھر کوئی اچھی اگ کر کے نہیں ویکھدا، ویکھن والے نوں پتہ ہے جے میں ویکھیا تے دے نال ایدا نگران دے دا محافظ موجود ہے، اے میری آنکھاں پھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اگر اسی اسلام تو پہلے عورت دی حالت ویکھیے، تسی جان دے ہو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر بڑی تفصیل نال دا بیان فرمایا کہ جدوں کوئی مؤنث یعنی بیٹی دی خبر ہوندی ہے تے کافراں دا بوتھا مودا ہو جاندا ہے۔ یہ ماحول ذرا توجہ نال سننا ہے۔ او ماحول جس ماحول وچ بیٹی پیدا ہوئے تے چہرے دے تیور بدل جان، ماحول بدل جائے، اس ماحول وچ بیٹی آوے تے کوئی اٹھ کے کھلو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماحول نو سامنے رکھنا ہے۔ ماحول کی ہے؟ بیٹی پیدا ہوئے، اس سے بیٹی عورت بننا ہے نا۔ مؤنث پیدا ہوئے تے چہرے دے تیور بدل گئے، افسردہ ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے، دکھی ہے کہ میرے گھر تھی کیوں جم پئی، بلکہ
کافراں دا طریقہ سی جدوں دی بیٹی بیوی حاملہ ہوندی سی تے وقت قریب ہوندا سی وہ باہر چلا جاندا سی چھپ جاندا سی اگر انہوں خبر ہوندی سی کہ پتر آیا تے بھج کے گھر ہو جاندا سی اگر خبر ملتی سی کہ بیٹی ہوئی ہے تے گھر ہی نہیں سی ہوندا لوگوں کول چھپدا پھردا ہے کہ میں کیڑے منہ نال گھر جاواں اس ماحول میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا دے ہون تے کھلو جان اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور قرآن دے لفظاں تے بھی غور کرنا ہے کی فرمایا ہے بشرا توجہ ہے سمجھنا ہے صرف سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں آسانی میں سمجھ آ جائے گا وبشر المؤمنین اے محبوب مومنوں خوشخبری سنا دو کبھی بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا بس اوتھے چھڑ دیو تسی جتھے میں تانوں آکھیا سی نا ڈن کوئی اونچی نہ کروا لفظ بشارت اللہ نے اپنے محبوب دے فضل دا اظہار فرمایا کہ میرا محبوب فضل ہے فضل کبیر ہے تے فرمایا وبشر المؤمنین وہ لفظ کتھے میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ کی مطلب ہے میرے محبوب دا آنا بھی بشارت ہے دھی دا آنا بھی بشارت ہے بیٹی دا پیدا ہونا بھی خوشخبری محبوب دا ہونا بھی خوشخبری لفظ بشارت دا صرف تشریح ترجمہ میں کرنا اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ جدوں انہاں وچوں کافراں وچوں کسے نوں انثیٰ یا مؤنث بیٹی دی بشارت دی جاندی ہے خوشخبری سنائی جاندی ہے خوشی دی خبر دی جاندی اللہ فرماندا وَلَّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اُدا منہ کالا ہو جاتا ہے وَهُوَ كَظِيمٌ غصے نال بھریا ہوا منہ بھریا ہوا رب فرمایا يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ او بشارت جڑی او دتی گئی اونے او برا جانیا برا سمجھنا قوم کو چھپدا پھردا ہے تے کی پیا سوچدا ہے ایونسکو عداہون میں ذلت نال روکیا ذلیل ہوگا میری عزت کوئی نہیں لینی جے میں روکیا تے روکیا ذلت نال روکا گا ہم یدسو دو چیزاں نے روکاں تے ذلیل ہے بچاواں تے ذلیلاں یا میں ہوں مٹی چ دب دیاں زندہ درگور کر دیاں اینو مار دیاں یا ذلت نال کول رکھ لاں اللہ فرماتا ہے الا شاء ما يحكمون اچھا اے آیا کریمہ دا پیچھے میں بیک گراؤنڈ بھی عرض کرا اللہ واسطے آندے سن تیاں اللہ واسطے تیاں قرار بیٹیاں قرار دیندے سن فرشتیاں نو بیٹیاں تے اللہ فرماندا ہے اپنے واسطے
बेटी होना ना पसंद करते हैं ते मेरे वास्ते धियां करार देंदे ने। एडी मत मारी ये चवलों की जी मेरी कोई नहीं, लम यलिद वलम यूलद, ना मैं किसी का बाप हाँ ना कोई मेरा बेटा है, पर जिन्होंने मैं धियां देवां ये कोई आर वाली गल नहीं फरमाया बल्कि बशारत है। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत अबू दाऊद शरीफ दी आप फरमाते हैं मेरे आका ने सोने लब खोले मेरा मदनी माही सोने सोने बोल बोले। रब दे हबीब ने फरमाया जिन्हें हाँ बेटी पैदा होवे और वो जिंदा दरगाह ना करे वो सबील ना जावे अपने पुत्र को धी के तरजीह ना दे कि पुत्र आवे ते पुत्र को ज्यादा प्यार करे, बेटी को प्यार ना करे, बुनियादी हकूक विच बेटे को तरजीह देवे कि बेटी को कुछ न समझे और बिल्कुल भी गां छड़ दे। फरमाया जेड़े बंदे को अल्लाह धी दे पुत्र दे धी को बुनियादी हकूक विच बराबर रखे सोने की मिलेगा। फरमाया धी और प्यार करने वाले को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और दूसरे मकाम के मोजम सगीर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मोजम के अंदर हदीस पाक लेके आए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने लब खोले हैं। फरमाया जदों अल्लाह किसी दी हां बेटी पैदा फरमांदा है और अल्लाह उहदे घर फरिश्तियां नूं भेजदा है, फरिश्ते आ जांदे ने और आके कहंदे ने ऐ घर वालिओ तुहाडे ते सलाम होवे, तुहाडे ते सलामती है। अल्लाह दे ओ फरिश्ते फिर उस बेटी नूं अपने परां विच लै लैंदे, रब दे फरिश्ते धी नूं अपने परां विच लै लैंदे और फिर उहदे सिर ते अपना हथ फेरदे ने, बेटी नूं फरिश्ते प्यार करदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया फरिश्तियां दे नहीं एक कमजोर लड़की कमजोर औरत विचों पैदा हुई है, एक कमजोर लड़की कमजोर औरत विचों पैदा हुई है। सोने लजपाल आका फरमाते ने फरिश्ते को प्यार करते और फिर जो इसकी कफालत करेगा कयामत के दिहाड़े उसकी मदद की जाएगी। यौम यफिर्रुल मर्'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। फरमाया ओ दिन जिस दिन सारे घर के सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते, जिनने अपनी धी का प्यार किया होगा कयामत के दिहाड़े भी उसकी मदद खुदा करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हुण जरा सुन जरा कुरान मजीद बुरहान रशीद ने केड़े मकाम ते औरत नूं मर्द नालों थल्ले रखिया है। नहीं, बुनियादी हुकूक जिथे भी आए बराबर है, बराबर है। मैं अगे मिसाल दे चुकी हूं जिथे मर्द नूं तरजीह है उथे भी औरत की हिफाजत की गल है। इस मंजर नूं समझ वो भी जे कीता है ते औरत वास्ते कीता है ताकि औरत महफूज रहे, ताकि औरत की इज्जत महफूज रहे, उसकी शान महफूज रहे। मगर ना जिथे भी गल आई है बुनियादी हक की कि नेकी अगर मर्द करे और करे तो दोनों एक ही मकाम अता फरमाया जा रहा है, दोनों का जिक्र इकट्ठा किया जा रहा है, दोनों बराबरी अता फरमाई जा रही है। अल्लाह का कुरान है सोने का सुने आयत नंबर 35 रब फरमा रहा है
توجہ نہ سننے کوئی تھا عورت مرد کو پوچھے نہیں رکھیا فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما اللہ کی فرما رہا ہے ان المسلمین بے شک مسلمان مرد والمسلمات مسلمان عورتاں توجہ ہے جتھے برابری دی گل ہے رب برابر رکھیا ہے بے شک مسلمان مرد ہون مسلمان عورت ہون والمؤمنین مومن مرد ہون والمؤمنات مومن عورت ہون والقانتین قناعت کرنے والے مرد ہون قناعت کرنے والی عورت ہون صدقہ والصادقین سچ بولنے والے مرد ہون سچ بولنے والی عورت ہون صابر مرد ہون صبر کرنے والی عورت ہون اللہ کی خشیت والے مرد ہون خشیت والی خوف خدا رکھنے والی عورت ہون صدقہ کرنے والے مرد ہون صدقہ کرنے والی عورت ہون روزے رکھنے والے مرد ہون روزے رکھنے والی عورت ہون اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد ہون اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت ہون اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہون اللہ کا ذکر کرنے والی عورت ہون یا اللہ سارے برابر ہیں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ جیڑا اجر مومن مرد کو دے گا جیڑا اجر روزہ رکھنے والے مرد کو دے گا جیڑا اجر صدقہ کرنے والے مرد کو دے گا جیڑا اجر اللہ صبر کرنے والے مرد کو دے گا جیڑا اجر اللہ ذکر کرنے والے مرد کو دے گا یہ سب کچھ اگر عورتاں کر دیا اللہ عورتاں بھی وہی دے گا جو مردوں کو عطا فرمائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اور پھر دوسرے مقام تے دیکھ لو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اسا آدم دی ساری اولاد نوں عزت دتی ہے اے دے وچ مرد بھی نے عورتاں بھی نے عزت دی گل آئی رب نے ساری عورتاں فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آج عورت آکھے میں پابند ہاں میرے تے پابندیاں نے میرے تے اپنے میں باؤنڈ کر دیتا گیا ہے نہیں میری ماں بہن بیٹی یہ جنیاں بھی پابندیاں نے تیری عزت واسطے تیرے احترام واسطے کیونکہ تو عورت ہے میرے آقا نے سونے لب کھول لے
میرا سونا نبی مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود، ترمذی دے اندر، جامع ترمذی دے اندر حدیث، سنن ترمذی دے اندر حدیث پاک، یہ ترمذی شریف جامع بھی ہے تے سنن بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے سونے نبی کو فرمایا المرأۃ عورہ، المرأۃ عورہ، عورت ہے ہی پردہ۔ پردہ ہی اوکھا لگتا ہے نا، ہم پابند ہو جائیں گی۔ میرے آقا فرماندے نے عورت ہے ہی پردہ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ۔ فرمایا عورت پردہ ہے تے جدو پردہ پھیلانے گی، پردہ کھولے گی، فرمایا شیطان دے کئی تار وچ بیٹھا ہے، کدو عورت باہر نکلے تے کدو میں فتنے چ مبتلا کراں۔ فرمایا فتنے تو بچنا چاہتے ہو، یہ جڑی شاید پردے چ رکھن والی ہو پردے وچ رکھو، جدو پردے وچ رہے گی فتنہ نہیں آئے گا، شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پھر مسلم شریف دی حدیث پاک سن لے، اسلام تو پہلو جو حال ہے ننگے کعبے کا طواف ہوتا ہے، مرد عورتاں کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے بتاؤں گے، ننگی حالت سے میرے آقا نے سونے لب کھولے، فرمایا جیڑا بھی مقام دیکھے گا تینوں عورت دی پروٹیکشن نظر آئے گی، لیکن مغرب نے اس میری ماں بہن بیٹی دے دماغ گل پا چھڑی نہیں دی، تینوں باؤنڈ کر چھڑیا، تیری مرضی کوئی نہیں، کھانا دا تیری مرضی نہیں، تیری مرضی ہے، تیری مرضی تو بغیر نکاح نہیں۔ توجہ نہیں ہے، ایجاب قبول نکاح دے دو رکن میں، جنی دیر تک بچی کی اجازت نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جنی دیر تک عورت کی اجازت نہیں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر انکار کر دے کہ میں نے قبول نہیں، نکاح کوئی نہیں، تے جنہوں میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری دھی جنہوں قبول کر لیا، پھر تینوں اے آخر دی اجازت نہیں، اپنے کپڑے آپ ہی دھو، اپنی روٹی آپ ہی پکا، اپنے بچے آپ ہی سام، جنہیں پوسنا سے آ کے یہ بیٹیاں نکلیاں کہ میرا جسم میری مرضی، روٹی اپنی پکا، اپنے بچے آپ سنبھال، جب میرے کبھی سی آئیاں، میری ماں بہن بیٹی ایک کام شروع تیری اجازت کو ہوا ہے، جنہوں تو آپ چھڑیا میں قبول ہے، پھر جنہیں مصطفیٰ کی سنت میں عمل کر لیا،
قبول کر لیا تو جدو تو قبول کر لیا کہ میں نے قبول ہے پھر شریعت دیاں پابندیاں آ گئیاں تو عذاب سے لیکن جدو تو قبول کر لیا تیری مرضی نہ تیری مرضی تو بغیر نکاح ہی نہیں جدو تیری مرضی آ گئی تو پھر جدو تیری اجازت نہ نکاح ہو گیا تو نکاح میرے مصطفیٰ دی سنت ہے تو پھر جو نکاح دے لوازمات نے وہ تیرے تے پورے کرنا لازم ہے توجہ ہے باقی جتوں تک اجازت دی گل ہے سن ذرا اللہ دا قرآن رب ذوالجلال فرما رہے ہیں محبوب کریم دیاں بیویوں نو حضور دی ازواج نو توجہ ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وأسرحكن سراحا جميلا میرے آقا دی ازواج نے کچھ خواہشات کا اظہار کیتا دنیاوی خواہشات کا اظہار حضور دی بارگاہ کیتا توجہ ہے میرے آقا نے جدوں یہ گل سنی قلب پاک دے ناگوار ہوئی اللہ نے فرمایا جبریل میرا کلام لے جا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی میرے محبوب کو پریشان کرے میرا محبوب اے غیب دیاں خبراں دین والے یا ایھا النبی اے غیب دیاں خبراں دین والے بول سبحان اللہ اور جس مولوی پورے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے انہوں لفظ نبی دا ترجمہ کیوں نہیں آیا میں کنے ترجمے پڑھے کنے تراجم دا مطالعہ کیتا لفظ نبی دا ترجمہ نبی کیتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی بھئی یا دا بھی ترجمہ ہو گیا ایوہا دا بھی ترجمہ ہو گیا اور النبی دا ترجمہ تیرے پیو کرنا ہے نبی دا ترجمہ کی ہے کیا نہیں کرنا بھائیوں نبی دا ترجمہ ایک خبر دینے والا میں کیا نہیں خبر دے دیو بھی جملہ ہے خبر دے 92 نیوز بھی دیتا ہے خبر دے نیو بھی دیتا ہے خبر دے جھنگ اخبار والے وقت اخبار بھی دیتا ہے کیا ہے خبر دینے والے ماں اللہ کا نبی نے پھر ایسی نبی ہونے چاہیے میں کیا بولنا مطلق خبر دینے مطلق خبر دینے والے
پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک ربائی لکھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی باہر تے پیر صاحب کی اندر نے بے قدران کچھ قدر نہ کیتی اسا کیتی خوب تسلی پجاری زر دے دنیا دار پجاری زر دے تے کتیا دے گلے تلی روشن اکھیاں ویکھ حویلی گلی اونچ نصیب اساں جب کیتا نصیر الدین شاہ اعلان کر کے گیا تحقیق اپنی جگہ پہ کیونکہ نصیر الدین شاہ محقق کہا توجہ ہے علمی اختلاف اپنی جگہ پہ پر بابا اعلان کر کے گیا کسے شیعہ کو ووٹ نہیں دینا کسے دیا بندی نہیں لینا راول پنڈی دی ایک بڑی وڈی گدی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں
وزیر اعظم نو بلا کے چاپلوسیاں کرنا لے نقیب الرحمان حسیب الرحمان میں نے کوئی بات نہیں ہوگا 2 نمبر پیانا چند دن پہلو اینا محفل میں دیوبندی مولوی مفتی زبیر کو بلایا انہاں صلاۃ و سلام پڑھیا اے مفتی زبیر اٹھ کے نہیں کھلوتا کہ صلاۃ و سلام کھلو کے پڑھنا شرک ہو جائے گا اور بےمانہ تو غیر کیا تھے اور پھر تینوں بلان والے پہ شرم دے حیا جیڑا اٹھ کے میرا مصطفیٰ کی بارگاہ سلام نہیں کرتا نقیب الرحمان صاحب کو شرم نہیں آئی اس بےمان اللہ کو دے دعا کر تواڈے رابطے نے ایجنسیاں نال تواڈے رابطے نے ایمبیسڈراں نال تواڈے رابطے نے وزیراں نال تواڈے رابطے نے مشیراں نال پیر جی تانوں وزیراں مشیراں سفیراں کے رابطے مبارک سب مدینے والے سرکار کے رابطے مبارک حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بڑے سارے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا میاں صاحب فرماندے میرے جان تو بعد تو انہوں یہ گلہ نہیں کسے مولوی کر رہی ہیں اکھا جدوں میٹھیاں زمانہ میں نو روے گا پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جانی ہیں اسی تے آنے مالکہ دیں دے ایمان تے خاتمہ دیں موت نہیں ہے پر یاد رکھیا جے سجنوں میرے آقا دے غلاموں کسے نو پیڑیاں لگن چنگیاں لگن کسے نو پیر پیارا لگ دائے تے رکھے پر یہ یاد رکھ پیر نے انج دے 2 نمبر پیر نے کم نہیں ہونا کمرے چکا ہونا تے ایک نمبر مصطفیٰ دے پردے فقیر کم ہونا حضور دی ناموس تے حملہ ہوئے ختم نبوت تے حملہ ہوئے صداقت صدیق اکبر تے حملہ ہوئے ام المؤمنین دیا شانہ تے حملہ ہوئے پیرانوں جاگ ہی نہیں ہوندی تے جڑا جاگ داریا بلکہ جگہ داریا وہ جاگ داریا جب کے جگہ داریا آج مسجد رحمت اللہ العالمین میں سنتا ہے صبح جا کے دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت شامی جا کے دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت رات میں کسے پہرے جا کے دیکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت آج کفر پیا کمتا ہے سارے کفر کے عالم تکلیف ہے قرآن میں تحریف لمبا ہے کل قدم قرار دیتا ہے
ایک اوے مر مر ایک بناون شیشہ اور سمجھا جائے بابا کتنی ڈونگی گل کر رہا رو صاحب جج جی بابا کتنی ڈونگی گل کر گیا ہے شاہی بابے نے کتنی گہری گل کی ہے فرمایا مر مر ایک بناون شیشہ بابیاں شیشے بنائے کوئی نہیں سمجھ ہوتی پئی بزرگ شیشے سونے بنائے دل شیشہ بنایا شیشے ویکھ کے کئیاں دے دل شیشے بن گئے انہاں وٹے مار مار پن چھڈے اے نہ خلف نہ خلف انہوں کی پتا ہوئے بابے دیا محنتاں کی نے وہ ساڈے ایک رشتے دار نے انہوں نے میں آخیا نماز پڑھیا کرو وہ بھی اپنے آپ کو پیر صاحب آندے نے بڑے قریبی رشتے دار انہیں آخیا کوئی نہیں تو ایویں چلنا ہے جدوں تک جاہل مرید جمدے رہنے نے ساڈے ہاتھ چمیندے رہنے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو چمو آتے نہ دے لگ سوڑ جانا ہے ایک باری اکھاں تو بند ہو لائے اللہ اکبر کبیرہ دل کے وہ بولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نبی دا ترجمہ نہیں ہویا سارے قرآن دا ترجمہ ہو گیا نبی دا ترجمہ کیوں نہیں ہوندہ تینوں مولوی خبر دینے والا تو میں کہہ نہیں ہوئے ہاں تینوں میں لے کے چلنا عاشق دی بارگاہ ہاں تینوں لے کے چلنا میں بریلی والے تاجدار دی بارگاہ ہاں تینوں میں لے کے چلنا گولڈے دے تاجدار دی بارگاہ نبی دا مانا صرف خبر دینے والا نہیں آلہ حضرت محدث گولڈوی آلہ حضرت محدث بریلوی آپ فرمانے نبی دا مانا غیب بھی خبر دینے والا اللہ اکبر کبیرہ اتھویں گل چلی سی اختیار اجازت یہ اگر گل کرے نا تو ویکھ ذرا رب نے کیویں اجازت دیتی تیرے واسطے سبق کڈا وڈا ہے حضور دی ازواج نے بشری تقاضے کے مطابق کچھ ڈیمانڈ کیتی بیویاں کر دیاں لیکن وہ دنیا دی ڈیمانڈ سی جی حرم میں چاہیاں نے اتھے دنیا دی گل ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندا ہے اے میرے غیب دیاں خبراں دین والے نبی اے غیب دیاں خبراں دین والے محبوبہ قل لازواجک اپنی بیویاں نو فرما دے اپنی بیویاں نو اعلان فرما دے اگر
اگر تسی دنیا دی زیب و زینت چاہیے اگر دنیا دی طلب ہے اگر دنیا دی ڈیمانڈ ہے سونے فرمان ہے فتحان ہے آج یہ تم میں دنیا کا مال دے کے بتا دے کے راضی کرنا وہ صرف سراہ جمیلہ اچھے طریقے میں بہنوں آزاد کر دینا بہنوں طلاق دے کے فارغ کرنے والا جاؤ جاؤ کے خوشی میں زندگی گزارو توجہ قرآن کا حکم ہے رب مصطفیٰ نے ذریعے نبی کو کیا فرماتا ہے جب دنیا کی طرف ہے آؤ میں دنیا کا مال دے گا جاؤ میں بہنوں آزاد کر دے گا جنہیں مرضی زندگی گزارو کہ جنہیں پیغام میرے نبیوں بیویوں تک پہنچ جاؤ میرے نبیوں ساریاں ازواج ہاتھ جوڑ کے رویوں میں سویا معاف کرنا دے سانو دنیا کا مال نہیں چاہیے میرا لال چاہیے یہی گل ہوندی ہے نا دنیا دیا گلاں کردیاں نا جنیاں بھی بیبیاں کو پوچھ لو میں تے پریشان ہوں نا سانو خبراں پہنچ دیاں نا میں تے یہ ٹی وی بہندا ہی نہیں جڑے صبح آندے نے مارننگ شو وچ جو کچھ ہوندا ہے سوشل میڈیا تے ایک کلپ وائرل ہویا سی ایک منڈا بیٹھا سی اوتے وہ کڑیاں منڈے نچن لگے سن اونے اٹھ کے ڈانس نہیں کیتا پتہ نہیں وہ منڈا کون ہے مارننگ شو ہے جی عبد الباسط یا جیڑا بھی ہے میں نہیں جانتا انہوں میں چلدیاں کسی نے واٹس ایپ تے بھیجی تو میں ویکھی تو وہ منڈے نو آندی ہیں تسی اٹھ کے ڈانس کیوں نہیں کرتا انہیں آخیا بے حیائی ہے میرا اسلام میں اجازت نہیں دیندا پہلوں اس منڈے نو کوئی جانتا نہیں سی صرف اسلام دی خاطر یہ دو گلاں کیتیاں سو ہر بندہ انہوں سلام پہ کردا ہے الحمدللہ اسی ڈٹے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا توجہ ہے تسی کی سمجھ دے ہو میں اتھے آ جانا چپ کر کے کوئی شے نہیں فون تے میرے تے ہلے بھی بلیک لسٹ وچ میں نمبر لائے نے جڑے دھمکیاں دیندے نے تو ساڈے پیر نو کچھ آکھیا تینوں مار چھڈنا ہے میں کہیا کل دی بجائے اج یہ اج گل نکل گئی ہے اسی ڈٹے ہیں الحمدللہ جڑے بابے دا خون ہے نا ساڑیاں رگاں چونے سانو شریعت تے چکنا سکھایا ہی نہیں شریعت ہے تو صرف شریعت سامنے چکنا ہے شریعت جڑا مقابلے چاہیا ہو دے سامنے آسانی چکنا پاوے کو پیر ہے پاوے کو وزیر ہے ساری ازواج آندیاں نے نا سونے سن دنیا نہیں چاہیے ایتھے آ میری ماں بہن بیٹی اے نہیں ماڈل تیریاں پھر اگے ذرا اللہ کی فرما رہا ہے فرمایا نرم بولی نہیں بولنی یہ ساریاں گلاں عورت سمجھ دی ہے یہ میرے تے پابندیاں نے نہیں میری بیٹی میری ماں میری بہن یہ تیرے تے پابندی نہیں
یہ تیری عزت دا خیال ہے، یہ تیرے پردے دا خیال ہے، کوئی گندیاں نظر آنا تیرے وال نہ ویکھے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا۔ حکم کیے کوئی باہر دروازے تے آوے، کوئی کھڑکاوے، اندر صرف عورت ہے تے فرمایا انج نہ بولے کہ او دے لہجے وچ نرمی ہووے، او دے لہجے نو سن کے کنڈی کھڑکان والے دے دل وچ کوئی پیڑا خیال آ جائے۔ اللہ کرے تینوں میری گل سمجھ آ جائے۔ حکم کیے فلا تخضعن بالقول، انج نہیں بولنا کہ جڑا باہر ہے جدے دل وچ مرضے، جدے دل وچ کھوٹ ہے، بی بی نرم بولے او دے دل وچ بیٹھا ہے شیطان چکر چلاوے، وہ بھی عزت کے حملہ ہو جائے۔ فرمایا کوئی اجنبی آوے کہ بولنا انج کہ وہ سوچ کے وہ نہ پیروں کے واپس چلا جائے، تیری عزت کے حملہ نہ کر سکے۔ جج جی راہ صاحب اور میں تھے جملہ بول رہا وہ جڑا شرع شریف کا حکم ہے وہ ایک ہی حالت ہے اللہ کہ اندروں بیوی بار والے نرم بولے، اور جیڑا اسلام بی بی نو گھر وچ بیٹھ کے بار والے نال نرم گفتگو نہیں کرن دیندا، اوے او دنیا دے بیٹھ کے گانے کیویں جان دے گا؟ کوئی نہیں سمجھ گھر وچ رہ کے پردہ ہے، دیوار ہے، دروازہ ہے، حکم ہے وے نرم گل نہیں کرنی۔ تیڑیاں ٹیویاں تے بہ کے شو پہ کر دیاں نے۔ سانو مینو عمران خان دی ایک گل چنگی، بڑے سارے اختلاف نے، جڑی چنگی گل ہے اسی کر چھڑنے ہیں۔ انہیں آکھیا جدوں یہ عورتاں ننگیاں ہو کے آن گیاں، باہر نکلن گیاں، بے پردگی ہوئے گی تے پھر جنہ دے شیطان بیٹھا ہے وہ تے آپ ہی ابھارے گا، اور یعنی فحاشی تے پھر پھیلے گی نا۔ اس تو اگلے دن ہی شروع ہو گئی وہ بیٹھی جڑی یہودن بیوی ہے وہ بھی شروع ہو گئی۔ میں تو ایسے عمران خان کو نہیں جانتی، انہیں قرآن دی ایک آیت کوٹ کی تھی، میں وہ پوری پڑھنا، توجہ ہے۔ اللہ دا قرآن نے فرمایا، مرداں نو پہلوں حکم فرمایا اپنی نظراں نیویاں رکھو، اپنی نظراں اپنی پلکاں اپنی نظراں تے جھکا کے رکھو۔ اے پہلو حکم مرداں نو ہے۔ اس بی بی نے صرف اتھوں تک آیت کوٹ کی تھی کہ مرداں نو حکم ہے نظراں جھکا کے رکھو۔ میں کیا بی بی پورا قرآن پڑھے، اللہ کی فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
غریب نو میرا دوواں ہتھاں نال سلام ہے تے او امیر جڑا ڈاڈی لگے گی او امیر جڑا اپنی دھی نو پینٹ پوا کے میک اپ کرا کے تے پھر دعوتاں میں چل جا کے آندا ہے یہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے. کتھے گئی تیری غیرت؟ کتھے گیا حیا؟ اوے او غریب تیرے نالوں کروڑ درجے چنگا ہے جڑا پاویں بھکھا ہے غیرت ہے بے حیائی اور یعنی فحاشی اس عورت دی عزت میں حملہ کرنے والا او باپ او ماں او آپ ہیں جڑا اپنی بیٹیوں تیار کر کے بے حیائی دی آنٹیاں تے کو ایجوکیشن اور کی کو ایجوکیشن نہیں پھر رہے ہو. اللہ کا قرآن مدینے والے دا فرمان اور نماز وچ عورت تے مرداں نوں کٹھے نہیں کھلون دے نا تو یونیورسٹی وچ کٹھے آ پھر رہے میرے آقا دے غلام رب ذوالجلال نے متعدد مقامات میں قرآن دی آیات پڑھتا جاواں. رب ذوالجلال نے ہر مقام تے عورت دی عزت دا خیال فرمایا بولی نرم نہیں بولنی، اپنی زینت دا اظہار نہیں کرنا، اپنے سینیاں تے پردے پا کے رکھنے نے، اپنے چہرے تے پردے پا کے رکھنے نے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا ہے. تے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المؤمنون. یا اللہ جے بھٹک گئی ہم کوئی گناہ ہو گیا ہے جتھوں جتھوں تو منع کیتا ہے اے سرزد ہو گئے ہیں. اللہ فرماتا آج جا کے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کے معافی مانگ لے. یا اللہ کی ہوئے گا؟ فرمایا جے میں غریب لب وہ 70 بچیاں دے قتل دی گناہ دی سزا واپس کراواں جے تو بے پردہ ہو کے اپنی زینت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بڑھانا کر کے واجب نہیں ہے تیری بارگاہ سے توبہ کر لے گی سچے دل نال توبہ کرنا تیرا تیرے گناہ کو معاف کرنا میرا کام ہے. میرے آقا دے غلام اے سن ذرا سننے دارمی دی روایت ہے. آپ حدیث پاک لے کے آخری حدیث پاک بہت ساریاں آیات تقریباً 19 آیات میں لکھیاں سن. قرآن مجید برہان رشید ہے، میرا پتر بھی نال ہے حافظ ہے، انہوں میں نال لے کے میں حوالے انہوں لا دینا بھی ہے آیت فلان جگہ تے اے پھر تھوڑی جی محنت کر کے دے اے چونکہ حافظ ہے میں حافظ نہیں ہوں. یہ ساریاں آیات عورت دی عظمت و شان دے حوالے نال اور پھر ویکھو یہ برابری دا کم کر دیاں. برابری اسی کرنی ہے مرداں نال، جتھے برابری کرن دی لوڑ ہے اللہ آپ بیان فرما چھڑیا ہے. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.
کرنے والے مرد ہون چاہے عورتاں ہون، ایتھے کوئی امتیاز نہیں۔ فرمایا بھاویں مرد ہون بھاویں عورت ہووے، مذکر ہووے مؤنث ہووے مومن ہووے ایمان والا، یہ اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا اولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا، فرمایا ظلم نہیں ہوئے گا، نیکیاں کرنے والے مرد بھی جنت جان گے، نیکیاں کرنے والی عورتیں بھی جنت جان گے۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ اور جنتی عورتیں بھی سردارا اللہ اکبر کبیرہ۔ میں حدیث پاک کوٹ کراں، میرے آقا دا غلام حاضر ہویا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دی بارگاہ جا کے عرض کرتا ہے سونیاں جہالت دا زمانہ سی، جاہلیت دا دور آئی، بتاں دے پجاری ساں، فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأَوْلَادِ، اسی اپنی اولاد نو قتل کر دیں گے ساں۔ سونیا میری ایک دھی سی، میری بیٹی سی، جدوں جوان ہوئی، سونیا میں انہوں آواز دے کے بیٹا کہہ کے بلاندہ سا، بڑی خوش ہوندی سی میرا بابا میں نو بلا رہا ہے۔ تھی واسطے باپ دی مٹھی بولی سب کو ڈھندی ہے، اے پتر ہے جڑا بڑیاں جائیداداں لے کے بھی راضی نہیں ہوندا، اے تھی ہے جنوں باپ کے میری شہزادی ساری دنیا دی دولت کو مل جاندی۔ میاں صاحب فرمانے تھیوں لئی پردیس میں باولے پتروں لئی جاگی چپ گئے
میرے آقا میری بیٹی بڑی ہوئی میں انہوں بیٹی کہہ کے بلانا سا ایک دس جن دنیا جہاں دیا ساری دولتاں مل گئیاں بڑی خوش ہوئی سی سویا میں ایک نے وہ بلایا اور میرے پیچھے پیچھے چل گئی میں ایک خوشی کو لے کے آ گیا میرے آقا مریم کا غلام سرکار میں گلا پہ سنا دے سونے میری دلی جوان میں وہ بیٹی میرے پیچھے پیچھے آیا بیٹی میرے پیچھے پیچھے چل گئی تھوڑی دیر جو کمائے میں انہوں ہاتھ بھریا پھر وہ میرے جو سن دیتا سونے میرے آقا بھی شریعت
حال کی ہو گیا بابا وارث آیا ہو گیا کنی بری تو سنے ہیں پر آج جو ماحول ہے زیادہ موافقت آج بابا جی آندے نے تیرویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جنگ تو اپنے کپڑے آپ استری کرو یہ نعرے لکھے سن کہ میرا جسم میری مرضی والی ہے بابا وارث آندا ہے تیاں وار منگدیاں ماپیاں تو رنا جاندیاں نے خسماں کے وے میاں حضور نے فرمایا المرء اورا پردہ ہی پردہ میرے آقا نے فرمایا کسے مکان کسے تھان تے مرد اور عورت کلے نہ ہون اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول حضرت عطا آئے تے عرض کی تھی یا عبداللہ ابن عباس میں اپنے گھر جانا ہے تے میریاں بھیناں ہون تے میں پھر بھی اجازت لے کے جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے ہاں عطا گھر جاویں تے اجازت لے کے جا سونیا دو میریاں بھیناں میری کفالت وچ نے تے میں گھر جاواں تے اجازت لے کے فرمایا ہاں اجازت لے کے جانی ہے کیا تو یہ پسند کرنا ہے کہ گھر وچ عورت جس طرح بھی ہوئے کلی ہون تے کوئی بھی ماحول ہو سکتا ہے تو یہ پسند کرنا ہے کہ تو گھر داخل ہوئے تے تیریاں بھیناں ننگیاں ہون کوئی اینڈ دی حالت ہوئے آکھیا نہ سونیا فرمایا جدوں بھی پھر جاویں تیریاں بھیناں بھی ہون تے گھر اجازت لے کے جا یہ ساریاں چیزاں جڑیاں میں عرض کیتیاں نے ایک کادے واسطے عورت واسطے نے یہ عورت دی عزت مقام او دی عظمت واسطے نے او دے حیا واسطے نے او دے واسطے او دی خاطر ہے نرم بولی نہیں بولنی پیر چھنکانے نہیں بے پردہ ہو کے باہر نہیں ہونا گانے نہیں گانے فلم ڈرامے نہیں کرنے بے حیائی نہیں کرنی کدے واسطے عورت واسطے ہیں ایتھے رہے گی تے خیر ہوے گی جے سرکار دی مننے گی تے خیر ہوے گی سیدہ زہرا دی غلامہ بنے گی تے خیر ہوے گی امی عائشہ دی غلامہ بنے گی امی خدیجۃ الکبریٰ دی غلامہ بنے گی تے خیر ہوے گی ہیں جے آزادیاں منگدی پھرے گی مار بھی سرمد وانگو او بے ایمان ہندوانی او دے پیچھے لگ کے جے میری ماں بہن بیٹی بے حیائی دی راہ تے چلے گی تے پھر بیڑا گرک بھی ہونا ہے پھر ذلیل و خوار بھی ہونا ہے
اللہ اپنے حبیب دے صدقے ساڑیاں سارے اندیاں ماما بہنہ بیٹیاں نو شرم و حیا دی چادر نصیب فرمائے اور اے میریاں بیٹیاں بہنہ بھی اپنے گھران تے میرے مصطفیٰ دے قرآن پاک نکل گئے شوق میں چھوڑا ہاں تے میریاں بیٹیاں باپردہ ہو گئے بہنہ ماما باپردہ کھارے چلیے یا کن صدا و سیدہ صدا و سیدہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میری تواڈی حاضری قبول فرمائے